11वें باب میں سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور ایک چیز بار بار جس پر ہم غور کرتے رہیں گے وہ یہ کہ اس کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے. یاد رکھیں ہمیشہ اکنالج کریں, ہمیشہ اس بات کو پورے ایمان سے پوری عزت کے ساتھ پہچانے کہ وہ موجود ہے. اس کی قدر کریں جب بھی ہم اس سے کنیکٹ ہوں. آمین. جب ہم اس بات کو سمجھ آتے ہیں, جب ہم اس سے بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کہ وہ موجود ہے, تو پھر ہم اس کی حضوری کے ساتھ اصل میں اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں, کنیکٹ کر رہے ہیں. اسٹرگل ختم ہو جاتا ہے. اسٹرگل ختم ہو جاتی ہے کیونکہ حضوری کا مطلب یہی موجودگی ہے اس کی. آمین. اور جب ہم یہ جانتے ہیں وہ موجود ہے, ہم اس سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں, تو لازم ہے پھر ہم اس کی آنر کریں گے, ہم اس کی عزت کریں گے. ایسے ہی کیا خدا سے بڑھ کر کوئی اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے؟ تو کس طرح عزت کی جا سکتی ہے خدا کی؟ There are multiple things. بہت ساری چیزیں ہم اس کی عزت کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ موجود ہو تو اس کو پہچاننا اور اس کی طرف توجہ دینا اور اس کی بات کو سننا اور اسے ہو بہو قبول کر کے اس پہ عمل کرنا, یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس کی عزت کرنے. آمین. آمین. جو وہ کہتا ہے اس کو سننا, اس کا یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا, یہ اس کی عزت کرنا ہے. جب ہم خدا کی عزت کرتے ہیں وہ ہماری عزت کو بڑھاتا ہے, اور خدا جو عزت بڑھاتا ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. تو آئیے آج ہم اپنے اس چیپٹر میں جو ایمان کے سورماؤں کا ذکر پڑھ رہے ہیں اس میں آگے بڑھے. لاسٹ ٹائم ہم نے ابراہم کے تعلق سے سیکھنا شروع کیا. 8ویں آیت میں لکھا کہ ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا, اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ کہاں جاتا ہوں, تو بھی روانہ ہو گیا. ایمان ہی سے اس نے ملک معودہ میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباشت کی کہ گویا غیر ملک ہے, اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے کاموں میں سکونت کی, کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا ممار اور بنانے والا خدا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ابراہیم کو جب خدا نے کہا کہ اپنے وطن کو, اپنے رشتے داروں کو, ناطے داروں کو, اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, تو اس نے خدا کی فرمانبرداری کی. آمین. اس نے جو خدا نے اس کو کہا اس نے کیا. تو ہم نے اس میں یہ سیکھا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے جو کچھ ہمیں چھوڑنا ضروری ہے, لازم ہے ہم اسے چھوڑے. آمین. خدا بہت ساری چیزیں آپ کو چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا ہے. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو لسن کہ وہ کیا چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے, اور جو وہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں, پھر ہی آپ آگے بڑھیں گے. ادروائز آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ سال ہر سال ادھر ہی گھومتے رہیں گے, بیکاز یو آر ناٹ لیونگ دا تھنگس. آپ ان چیزوں کو, ان جگہوں کو, ان دوستیوں کو, ان عادتوں کو, ان رویوں کو, ان سوچوں کو, ان صحبتوں کو, ان لوگوں کو چھوڑ نہیں رہے جو خدا آپ کو کہہ رہا ہے. جب لوگوں کے چھوڑنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان سے نفرت کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گہری رفاقتیں ان سے نہیں رکھنی.
آمین. اور بائبل میں کئی لوگوں سے رفاقت رکھنے سے منع بھی کیا گیا ہے. دوسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ ابراہیم کا دھیان جو ہے وہ عالم بالا کی چیزوں پر تھا, دنیا کی چیزوں پر نہیں تھا. آمین. اور ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے لازمی ہم اپنا دھیان جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے اٹھا کر عالم بالا کی چیزوں پر لگائیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابلیس یہی چاہتا ہے ہمارا دھیان دنیا کی چیزوں پر لگا رہے. اس لیے بہت سارے لوگ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے لیے زندگی بسر کرتے رہتے ہیں, اور کئی فیصلے زندگی کے ایسے کرتے ہیں, خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کو رکھ لیتے ہیں. جیسے نئے عہد نامہ میں ہم نے ایک دولت مند کو دیکھا کہ اس نے یسوع مسیح کے حکم کو ترک کر دیا اور اپنی دولت کو رکھ لیا. تو ایسی زندگی ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ابدی زندگی کے لیے عارضی چیزوں کا چناؤ کر لیں. ابدی زندگی حاصل کرنی ہے تو عارضی اگر چھوٹ جائے گا یا خدا چھوڑنے کے لیے کہتا ہے تو کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے عارضی چیزوں کی کمپیئر ٹو ایٹرنل تھنگس. آمین. جو ابدی ملنے والا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, جو عارضی ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ چند روزہ ہے. اگر خدا آپ سے کچھ عارضی چیزوں کے لیے کہتا ہے تو پھر آپ دھیان رکھیں کہ آپ عارضی کی جو ہے وہ محبت میں کہیں ابدی کو ترک نہ کر سکیں. اینڈ مینی پیپل ڈو اٹ, کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے, ان کا دھیان جو ہے وہ عارضی چیزوں پر ابدی چیزوں سے زیادہ ہے. اگر آپ عارضی چیزوں کے لیے ابدی چیزیں, نہ ختم ہونے والی چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ابدی چیزوں کے لیے عارضی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, دنیا کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, تو آپ ایک اچھا سودا کرو. آمین. ہاللیلویا. آپ کو نہیں پتا آپ کو یہاں پہ کیا ملے گا اور آپ کو فیوچر میں کیا ملے گا, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے جب تک آپ کا دھیان عالم بالا کی چیزوں پر نہیں ہے, خدا کی ذات پر, خدا کے کلام پر. آپ کی ترجیحات جب تک درست نہیں ہے, آپ کی زندگی میں جو درجے ہیں ان میں خدا کا کلام, خدا کی کلیسیا, خدا کے لوگ, خدا کے احکامات پہلے نمبروں پر نہیں ہے, تو آپ ہمیشہ عارضی چیزوں کا ہی چناؤ کریں گے. آپ ابدی چیزوں کا چناؤ نہیں کریں گے. آٹومیٹکلی نہیں ہوتا. When you honor God, جب آپ خدا کی عزت کرتے ہیں, اس کے کلام سے جڑے رہتے ہیں, اس کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں, اس کی کلیسیا سے محبت رکھتے ہیں, تو پھر آپ ابدی چیزوں کا ہی چناؤ کریں گے. آمین. آمین. This is the journey, اور ابراہیم نے یہی کیا. ایسے نہیں وہ ایمانداروں کا باپ بن گیا. ہاللیلویا. تو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. آج اگلی آیت میں لکھا ہے, ایمان ہی سے سارا نے بھی سنے یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی, اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا. بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا, آسمان کے ستاروں کے برابر, کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے. آمین. تو یہاں پر آج جو ذکر ہم کریں گے وہ سارا کا. کیا لکھا ہے؟ سارا نے بھی سنے یاس, یعنی اس کی ایج نہیں تھی یہ کہ وہ اولاد پیدا کر سکے. 90 سال کی تھی جب اس سے اسحاق پیدا ہوا. آمین. ابراہیم تقریباً 100 برس کا تھا, 99 ایئرس. تو آئیں ذرا پیدائش کی کتاب میں جائیں اور دیکھیں کہ کہاں پر سارا نے ایمان سے, کیونکہ سارا کا بھی ذکر کیا گیا ہے, اور اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا ایسا کہ سارا بھی ایمان رکھتی تھی. لیکن اگر ہم دھیان دیں تو پھر ہمیں نظر آئے گا.
اور ہمیں نظر نہ بھی آئے پرانے عہد نامے میں، تو نئے عہد نامے میں یہی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ایمان ہی سے سارا نے 20 سنہ یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی. تو آئیے پیدائش کی کتاب میں چلیں. پندرہواں باب جو آج ہم سارا کی لائف میں سے سیکھیں گے، یہ صرف ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. بائبل مقدس میں جو مقدسین کا ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیا گیا کہ ہم سیکھیں. آمین. سولہواں باب لکھا ہے، اور ابراہم کی بیوی ساری کہ کوئی اولاد نہ ہوئی. تو ہم جانتے ہیں اس کا نام بعد میں، پہلے ساری تھا پھر سارا ہوا. ابراہم کا نام پہلے ابراہم تھا پھر ابراہم ہوا. اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. اور 15ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے دوبارہ 16ویں چیپٹر سے پہلے خدا نے دوبارہ جو ہے نا وہ پھر سے ابراہم سے کلام کیا کہ اس نے کہا کہ میں تو بے اولاد ہی جا رہا ہوں. خدا نے کہا نہیں، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے اولاد دوں گا. اس نے کہا یہ دمشق کی جو الیعزر ہے یہی میرا جانشین ہوگا، یہی میرا وارث ہوگا. تو خدا نے اسے 15ویں باب میں کہا نہیں، تیرے سلب سے جو پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 16ویں باب میں سارا کے بارے میں ذکر شروع ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کی ایک مصری لونڈی جس کا نام ہاجرہ تھا. اور ساری نے ابراہم سے کہا دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہم نے ساری کی بات مانی اور ابراہم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے. اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. تب ساری نے ابراہم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے. میں نے اپنی لونڈی تیری آغوش میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی. سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے. ابراہم نے ساری سے کہا تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر. تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی. تو ساری سٹوری آگے آپ جانتے ہیں. کس کس کو یہ ساری کہانی کا پتا آ گیا؟ آگے کا نظر. اگر نہیں پتا تو آپ گھر میں جا کے ضرور پڑھیں. میں نے پہلے بھی پچھلے سنڈے بھی یہ کہا کہ آپ جو سیکھتے ہیں سنڈے کو گھر میں جا کے اس پہ غور بھی کیا کریں اور پڑھا کریں بائبل مقدس میں سے، تاکہ آپ اور سیکھیں. تو خدا نے وعدہ کیا تھا ابراہم سے کہ میں تجھے اولاد دوں گا اور سارا سے دوں گا. لیکن جب ٹائم گزرنا شروع ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، تو کیا ہوا؟ سارا نے کہا کہ نہیں، بس تو ایسا کر، تو ہاجرہ سے شادی کر لے، شاید میرے لیے اس سے اولاد ہو. اور ابراہم نے بھی اس کی بات مان لی. بیویاں کئی باتیں منوا دیتی ہیں نا. کر لی بندے پہلے ہی کرے ریڈی ہوتے ہیں. انہیں ایک بار ہی کیا نہیں رہنے دے. خدا نے میرے نام پچھلے چیپٹر سے وعدہ کیا. ابراہم نے روکا نہیں روکا. ابراہم نے بھی کیا ٹھیک ہے. سو وی سی کہ یہاں پر ایک فیتھ کی ناکامی، ہمیں ایمان کی ناکامی نظر آ رہی ہے.
اور یہاں پر میں نوجوان بیٹیوں کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ سیکھنے والی بات ہے جو کہ ہمارے گھرانوں میں چرچز میں اس پہ بات نہیں ہوتی۔ جنسی خواہش جو ہے وہ عورت کی نسبت مرد میں زیادہ شدید ہوتی ہے اور ایکچولی اس کی نیڈ ہوتی ہے، اور یہ خدا کی طرف سے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شادی تک اس نے اس پر خدا کے کلام سے کنٹرول رکھنا ہے۔ آمین۔ اس لیے بیٹیوں کو، نوجوان بیٹیوں کو خاص طور پر اس بات کو سمجھنا ہے کہ کبھی بھی گناہ میں نہ گر جائیں آپ، کیونکہ جو میل جنس ہے اس میں یہ شدید خواہش ہوتی ہے، اور یہ ایکٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ خدا چاہتا ہے شادی سے پہلے وہ اس پر کنٹرول کرنا سیکھیں، کیونکہ جو شادی سے پہلے اس خواہش پر کنٹرول نہیں کرتا وہ شادی کے بعد بھی اس میں گر سکتا ہے۔ میں نے پہلے کہا یہ بات عام طور پر نہیں کی جاتی، اور اس لیے بہت ساری بیٹیاں اور بہنیں آن لائن بھی لوگ سن رہے ہیں، بعد میں بھی سنیں گے، وہ اپنی زندگیاں خراب کر لیتی ہیں، کیونکہ اسپیشلی جو خدا کو نہیں جانتے نوجوان مرد یا لڑکے، وہ غلط استعمال کرتے ہیں ریلیشنز کو، اپنی جنسی خواہش کو تسکین دینے کے لیے، اور بعد میں پھر بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ آمین۔ اس ایریا میں یہ عہد ہے جو شادی کے لیے مخصوص ہے۔ آمین۔ اس سے پہلے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ امریکہ، یورپ اور بہت سارا جو معاشرہ ہے جو خدا سے دور ہے، وہاں پر اب یہ فیشن بن گیا، لیکن یہ گناہ ہے۔ آمین۔ اور پھر بہت ساری بیٹیاں بہنیں مجبور ہو جاتی ہیں، وہ بلیک میل ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی کیسز آپ نے سنے ہیں، میڈیا پر سنے ہیں آپ نے، کتنی ہی ایسی باتیں، شاید آپ کے ارد گرد بھی کبھی آپ نے اس طرح کے واقعات سنے ہیں۔ سو یہ ماؤں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے بیٹیوں کو ٹیچ کرے، اور یہ جو بیٹیاں ان کی بھی رسپانسبلٹی، بتائیں بچوں کو، جب ان کی تھوڑی سمجھ ہو گئی ان کو بتانا شروع کر دیں ان چیزوں کے تعلق سے، ادروائز آپ نہیں بتائیں گے پھر کوئی اور بتائے گا، اور وہ غلط طریقے سے بتائے گا۔ اور نظر رکھیں اپنے بچوں پر، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں۔ یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی، آنکھیں بند نہ کر لیں اور بچوں پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ اعتماد کریں بٹ سی دیم۔ آمین۔ کیونکہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ دنیا میں بہت سن ہے، بہت گناہ ہے۔ آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ وہمی ہو جائیں، نو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ جب آپ اسپرٹ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اسپرٹ میں کانشیس ہے، آپ کے اینٹیناز آن رہیں گے۔ آمین۔ اسپرٹ میں حساس رہیں بچوں کے تعلق سے۔ آمین۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے یہ کچھ نہیں ہوتا، نو، بی کیئرفل۔ بیٹیوں کو بھی سکھائیں، بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ یہ جو خواہش ہے اس کی تسکین صرف شادی میں جائز ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں۔ آمین۔ مت اپنے بدن جو ہے وہ گناہ کے لیے حوالے کر دیں۔ اور اس وقت میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور گند بھرا ہوا ہے ہر جگہ پر، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور پاکستان اور انڈیا میں یہ بہت زیادہ استعمال کیے جانے والا مواد ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ سب سے زیادہ یہ پروڈیوس کر رہا ہے، پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ یہ مواد نوجوان نسل دیکھ رہی ہے جو ان کے ذہنوں کو کرپٹ کر رہا ہے۔ اس لیے خدا کے ساتھ جوڑنا، کلام کے ساتھ جوڑنا، خدا کے لوگوں کے ساتھ جوڑنا، یہ پوری فیملی کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ کے بچے خدا کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ ڈینجر زون میں، کہیں نہ کہیں وہ بیزی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھے اچھا کوئی گل نہیں، دعا نہیں کرتا، کیڑا کوئی بھڑے کام کرتا، نو، پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ آپ کا بچہ نوجوان ہے، خدا
خدا کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کہیں اور نہیں ہوگا، وہ ہوگا، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ابلیس اس پہ کام کر رہا ہوگا۔ اگر خدا کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے، جس میں آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے، آمین، تو پھر آپ پیس میں ہوں گے۔ تو ابھی چونکہ میچور نہیں ہے، وہ ان پہ نظر رکھیں۔ آمین آمین۔ میں نے اس ٹیکسٹ کو لے کے آپ کو ایک بات بتائی، سو بی کیئرفل۔ میں جتنی اوپن بات کر سکتا ہوں میں نے کی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے سب کو، آمین۔ اور یہ مت کہیں کہ آپ کو شرم آتی ہے ایسی باتیں کرنے، شرم بعد میں آتی ہے جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ ان باتوں سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بائبل میں بڑی کھلی لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، آمین۔ سب اپنے بچوں سے یہ بات کریں، مائیں اپنی بیٹیوں سے، باپ اپنے بیٹوں سے یہ بات کریں، بڑی بہنیں اپنی چھوٹی بہنوں سے یہ بات کریں، بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں سے یہ بات کریں، سمجھائیں ان کو طریقے سے، کلام کے وسیلہ سے، کلام کی انڈرسٹینڈنگ دے کے ان سے بات کریں، ٹیل دیم، ان کو بتائیں، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے وہ غلط طریقے سے سیکھیں گے اور اس کا نقصان ہوگا، آمین۔ سو لیٹس کم بیک۔ سو یہاں پر ایک فیتھ کا فیلئر ہمیں نظر آتا ہے ابراہیم اور سارا کی لائف میں۔ سارا نے اپنی لونڈی ابراہیم کو دے دی، خدا نے حالانکہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اولاد دوں گا۔ غلطیوں کا خط پالوس رسول کا، غلطیوں کا خط، اس کا 4واں باب۔ اب اس میں آپ نے ایک بات سمجھنی ہے، آیت سے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ لیکن مجھ سے کہو تم جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے۔ مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ کیا لکھا ہے؟ لونڈی کا بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ جسمانی طور پر۔ جو خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس پہ قائم رہیں۔ اگر آپ اسپرٹ کو، روح کو چھوڑ کے جسم میں جائیں گے تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے، اور ہمیں پھر ڈسٹربنس نظر آتی ہے اس فیملی میں۔ ابھی وہ حاملہ ہوئی ہے، ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو حقیر جاننا شروع کر دیا، اور پھر سارا ڈسٹرب ہوگی۔ جب بھی آپ جسم میں کچھ کریں گے آپ ڈسٹرب ہوں گے، جب بھی آپ فلیش میں کچھ کریں گے، آپ جسمانی طور طریقہ اپنائیں گے، خدا کے کلام کے وعدوں کو چھوڑ دیں گے، آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ اپنی فیملی کو ڈسٹرب کریں گے۔ اسپرٹ میں رہیں، آمین۔ وعدے کو نہ چھوڑیں، خدا کے کلام کو نہ بھولیں، اور جسمانی طریقے سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سارا اور ابراہیم کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، اس وقت کیسے اولاد پیدا ہو سکتی ہے، ہم تو بہت بزرگ ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا خدا کے سامنے کوئی کام دشوار ہے؟ نو، ہاللیلویا۔ سو ڈیفینیٹلی ان کا دھیان خدا کی ذات سے، خدا کے کلام سے ہٹا، اور انہوں نے جسمانی طریقہ اختیار کیا۔ اور بائبل کیا کہتی ہے کہ لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور زار کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے۔ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے بانجھ تو جس کی اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد زہر سے ناواقف ہے آواز بلند کر چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد
شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ بس اے بھائیوں، ہم اظہار کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں، جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا۔ کیا لکھا ہے؟ جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ خدا کے لوگوں کو دنیا کے لوگ ستاتے کہ نہیں ستاتے؟ لیکن میرے نام سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ بہت ساری جگہوں پر، ایون ان ملکوں میں بھی اب جہاں پر جو سمجھے جاتے ہیں کہ یہ نیشنز جو ہے وہ خدا کے لوگوں کی نیشن ہے، وہاں پر بھی بلیورز کو ستایا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو صحیح سمجھ نہیں رکھتے وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ پر رشک کرتے ہیں دنیا کے لوگ، وہ گناہ پر فخر کرتے ہیں، وہ گناہ کی زندگی پر فخر کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یس، اگر آپ غور کریں تو دنیا کے لوگوں کی حالت اب یہ ہو گئی ہے، وہ گناہ کرتے ہیں اور ہنستے اور فخر کرتے ہیں، اور وہ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں زندگی بسر نہیں کر رہا تو وہ شاید کم تر ہے۔ ٹیلنگ یو ویری آنیسٹلی، میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ امریکہ، یورپ میں، انڈیا میں بھی کافی حد تک، پاکستان میں تو خدا کرے نہ ہی ہو لیکن کہیں نہ کہیں ہے، وہاں پر شادی سے پہلے جن کا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ نہیں ہے، دھیان سے سنیں، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے یہ اس قابل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے ان میں۔ اور کئی پھر جو امچور لوگ ہیں، وہ لڑکے لڑکیاں، وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہاں پر بھی۔ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی؟ وہ شادی کے بغیر کٹھے رہتے ہیں، گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، اور جن کا یہ نہیں ہے ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر۔ یہ حالت ہے اس وقت دنیا کی، بہت بڑا حصہ اس میں دھسا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ اسپرٹ میں ہیں تو روح میں ہی چلتے رہیں، جسم میں ٹرائی مت کریں کچھ حاصل کرنے کی، چاہے بڑا ناممکن بھی نظر آ رہا ہو، جسم میں نہ جائے۔ یہ بڑا ناممکن تھا کہ اس ایج میں کیسے اولاد پیدا ہوگی، بہت امپاسبل سا لگتا تھا، اور پھر انہوں نے جسمانی طریقہ اپنایا، اور اس سے پھر پرابلم ہونا شروع ہو گئی فیملی میں۔ پہلے اس کو حقیر جاننا شروع کیا، پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہو گیا، پھر بعد میں اظہار جب پیدا ہوا، پھر وہ لڑکا اسے ستاتا تھا، اور فائنلی اس کو وہاں سے نکالنا پڑا۔ اور لکھا ہے بائبل میں، ابراہیم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن خدا نے اسے کہا جیسے سارا تجھے کہہ رہی ہے ویسے کر۔ آپ جب سٹوری کو آگے جا کے پڑھیں گے، تو جو بات ابھی تک سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ چاہے جتنا بھی ناممکن آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اپنی نظریں خدا کے کلام سے، خدا کی ذات سے نہ ہٹائیں، اور کبھی بھی جسم میں کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور طریقے نہ اپنائیں۔ جو خدا نے وعدہ کیا ہے اس پہ قائم رہیں، اپنے فیتھ کو بڑھائیں۔ اصل بات جو ہے فیتھ کو بڑھانے، فیتھ میں ایمان میں مضبوط ہونے، ایمان کو بڑھانے کی بجائے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور طریقہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچ کے شاید خدا نہیں کر رہا، وہ خدا نہیں کچھ کر سکتا۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ کیا آپ کا یہ ایمان ہے؟ ویری سمپل، سادہ سی بات ہے، خدا تو مردے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ کیا بائبل میں لکھا نہیں ہے؟ کیا آج بھی ہو نہیں دے؟ ہاں، جو کرنے کی بات ہے وہ ہمیں اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، خدا کے ساتھ اس کے کلام میں وقت گزارنے، اس
کی حضوری میں وقت گزارنے سے اور جو وہ کہتا ہے وہ کرنے سے ہم نے اپنے فیض کو مضبوط کرنا، اپنے ایمان میں ٹھیک ہے، ایمان کے اندازہ کے مطابق ہر کوئی نبوت کرے، جتنا ایمان ہے اتنے سٹیپس سے، اس کا مطلب ایمان میں آگے بڑھنا۔ اور وہ کیسے ہم بڑھتے ہیں؟ خدا کے کلام سے، خدا کی قربت میں رہنے سے، اسے جاننے سے ہم ایمان میں آگے بڑھتے ہیں۔ سو ہمیں یہاں پر ان کا جو قدم لگتا ہے وہ جسمانی قدم نظر آتا ہے، اور یہ ہوا بھی، یہ نہیں کہ صرف نظر آتا ہے، یہ ایسا ہوا بھی۔ اور آگے جا کے پھر جب یہ ہو گیا، آگے جا کے کیا ہوا آپ گھر میں باقی پڑھ لیجیے گا، 17واں باب شروع سے صرف پڑھ دیتا ہوں۔ جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا، تجھے بہت بڑھاؤں گا۔ تب ابراہم سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہم نہیں کہلائے گا، تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرایا، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد سے برپا ہوں گے۔ یہ سارا چیپٹر آگے آپ پڑھتے جائیے گا۔ 15ویں آیت میں لکھا، خدا نے ابراہم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا۔ سارا کا مطلب ہے شہزادی، نوبل وومن، شریف یا مہربان عورت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ابراہم کا مطلب قوموں کا باپ۔ خدا نے ان کے کنفیشن بدل دیا، ان کا اقرار بدل دیا، وہ اس کو قوموں کا باپ کہے، وہ اس کو شہزادی کہے۔ آمین۔ ان کا اقرار بدل دیا گیا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں۔ تب ابراہم سرنگو ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا، کیا 100 برس کے بوڑھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اگین کوشچن، پھر سے ابراہم اپنے دل میں کہہ رہا کہ کیسے یہ ہوگا؟ کیا؟ کیونکہ جسمانی طور پر ناممکن سا نظر آتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے کیسے یہ ہو سکتا ہے، کیسے یہ پاسبل ہے؟ کچھ ناممکن صورتحال آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے، لیکن اگر خدا کا کلام آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو لکھا ہے all things are possible، لکھا ہے سب کچھ ممکن ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کبھی بھی کیسے ہوگا، یہ آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ اس کو پتا ہے کیسے ہوگا۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جب خدا نے کہا تو یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ آمین۔ خدا سچا ہے، وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور آدمزاد نہیں کہ اپنا۔ ہم کئی دفعہ خدا کو لمٹ کر دیتے ہیں اپنے اس ذہن اور اس سوچ سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم اس طرح امیجن کرتے ہیں، اس طرح تصور کرتے ہیں، ہم کئی دفعہ وہ تصور ہی نہیں کر پاتے جو خدا کہہ رہا ہوتا ہے، ہم اور ہی کچھ تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اقرار کئی دفعہ فرق ہوتا ہے، لیکن ہمارا تصورات فرق ہوتے ہیں۔ ادھر ہم کہتے ہیں یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، ادھر رشتے دار کو بتا رہے ہوتے ہیں بس دعا کرو کوئی حال نہیں۔ یس اٹس ٹرو، دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ کس چیز کو سمجھ آئی اس بات؟ دیکھتے غلط ہو رہے چیزیں ہوتے ہیں، کمی کو، بیماری کو، موت کو، غلط چیزوں کو امیجن وہ ہو رہا ہوتا ہے، سامنے وہ آ رہا، ایسے تصورات کو ڈھانا ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ہر اس تصور کو اور اونچی چیز کو ڈھانا ہے ہم نے جو خدا کے کلام، خدا کی پہچان کے خلاف ہے۔ سو ادھر لوگ نہیں ڈھاتے، تصور وہی کرتے رہتے، بولتے کچھ اور رہتے۔ اور کیا ان دونوں میں مماثلت ہے؟ کیا ان دونوں میں مطابقت ہے؟ کیا ایگریمنٹ ہے؟ نو۔
جب آپ کی تصورات اور آپ کا اقرار ایک ہو جاتا ہے پھر معجزہ ہو جاتا ہے. اس لیے خدا نے ابراہیم کو کہا دیکھ آسمان کے ستاروں کو، گن سکتا تو گن، تیری اولاد اتنی ہوگی. دیکھ، یہ امیجن کرنا شروع کر، یہ تصور کرنا شروع کر. زمین کے ریت کے ذروں کو دیکھ، تیری اولاد اتنی ہوگی. آمین. اس سے پہلے کہ ہم کچھ حاصل کریں، خدا چاہتا ہے ہم دیکھنا شروع کریں. اسٹارٹ سینگ، دیکھنا شروع کریں. اگر آپ دیکھ نہیں سکتے آپ کو نہیں مل سکتا. اسی لیے دعاؤں کا جواب نہیں آتا. دعا کرتے رہتے، گھنٹہ گھنٹہ روتے رہتے، 2 گھنٹے روتے رہتے ہیں اور اپنے مسئلے کو ویسے کا ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسا وہ ہے، اس کو حل ہوا نہیں دیکھتے. اور اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. خدا کے کلام پہ غور کر کے دیکھنا تو شروع کریں آپ. ہاللیلویا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اصل میں فیتھ میں آپ نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ کے تصورات خدا کے کلام کے مطابق نہ ہوں. آپ ایسے تصور کرنا نہ شروع کریں جیسے خدا کے کلام میں. اور اس کے لیے یہ اس لیے لکھا میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. یہ کبھی کبھی ایمان رکھ لینے سے کوئی نہیں رکھا جاتا. یہ ڈیلی پریکٹس ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، ہر بات کے لیے فیتھ کی پریکٹس کریں، ایمان کا قدم اٹھائیں. آمین آمین. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے. جب مسئلہ آتا ہے تب ہم کئی دفعہ جو ہے دعا کرنا شروع کرتے، کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ ڈیلی کا کام ہے. آمین. کب کا کام ہے؟ ڈیلی کا. دیکھیں آپ ناممکن کو ممکن دیکھیں. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیے ہو سکتا، اگر آپ دیکھ نہیں سکتے آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. اور ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا. دیکھیے کیسا خدا زبردست خدا ہے، کیسا رحیم خدا ہے. غلطیاں بھی کر رہے ہیں وہ لوگ، انبلیف بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، کئی جگہ پر یقین بھی نہیں کر رہے، پھر بھی خدا ان کو کلام دے رہا ہے. ہاللیلویا. آپ ایک دن جب فیل ہوتے ہیں ایمان میں چلنے کے لیے، جب آپ فیل ہوتے یاد رکھیں اگلے دن کلام فیل نہیں ہوا، کلام وہی ہے، وہی لکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. آپ کے لیے کلام خدا کا آپ کو ہمیشہ اٹھا کے کھڑا کرے گا. اگر کبھی ناکام ہو بھی جائیں تو اسی پر بیٹھے نہ رہیں، اٹھ کھڑے ہوں. خدا نہایت رحیم، جتنا ہم سوچ سکتے اس سے زیادہ رحیم ہے. وہ ہمیں انکریج کرتا ہی رہتا ہے، ہمارا اپنے کلام سے حوصلہ بڑھاتا ہی رہتا ہے. یہاں پر اس نے کہا اسماعیلی تیرے حضور کاش کے جیتا رہے، لیکن خدا نے کہا نو، سارا سے تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام، اور خدا نے اس کو کلام دے دی اسحاق رکھنا. اب نام بھی دے دی. ہاللیلویا. ایزی کر دیتا ہے خدا آپ کے لیے. آپ آگے بڑھے تو صحیح، اس کو موقع تو دیں. اگر ناکام ہوں گے بھی تو وہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن خوش نہیں ہوتا وہ، لیکن وہ آپ کی مدد کرے گا. تو اس کے بعد خدا نے اسے حکم دیا، اس نے ختنے کا حکم دیا، خدا نے عہد کیا. اور پھر 18ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے پھر اس کے پاس خدا آیا، اور پھر خدا نے کہا کہ یہاں پر ابراہیم ایسا، پھر خدا نے 18ویں باب میں اس کے پاس آیا، فزیکلی اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ اگلے سال معین وقت پر، اپوائنٹڈ ٹائم پر سارا کے بیٹا ہوگا. پھر خدا نے کلام کیا. کیوں خدا اس سے بار بار کلام کرتا تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میں جب اس پہ سوچتا ہوں تو میں یہاں پر پہنچتا ہوں کہ وہ خدا کے پاس جاتا تھا، خدا سے رفاقت رکھنے کے لیے جاتا تھا اور خدا اس سے بات کرتا تھا. آمین. تو جانا ہی نہیں خدا کو،
چرچ کے ٹائم سانو ہور بڑے کام کئی لوگوں ہور بڑے کام ہوندے چرچ کو چھوڑ دیں گے کلیسے عبادات کو چھوڑ دیں گے باقی کوئی بہت غیر اہم بات بھی ان کے لیے اہم ہو جاتی دعا کو کلام کو چھوڑ دیں گے باقی ان کے لیے امپورٹنٹ ہوں گی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سیریس ہیں آپ کلیسیائی عبادت کے لیے اور خدا کے ساتھ رفاقت کے لیے ذرا سوچے اس بات پہ کتنے سنجیدہ ہیں آپ اس کے لیے نوکری سے ایک دن چھٹی جو ہے وہ اس کے لیے کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں چرچ سے چھٹی جو کہ ہفتے میں ایک دفعہ جانا ہوتا ہے کئی دفعہ سوچتے ہی نہیں انتظار کرتے تھے صبح لائٹ ہی چلی جائیے تاکہ پادری صاحب کو چلتے کہ یہ لائٹ نہیں سی ہے یہ میں آپ پہ الزام لگانے کے لیے کسی کو نہیں کہہ رہا میں بتا رہا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو اپنی ٹیسٹمنی بتائی ہے کہ میں جب کالج میں تھا میں چرچ مس نہیں کرتا تھا میرا بی اے کا انگریزی کا پیپر تھا منڈے کو اتوار کو پھر بھی میں چرچ گیا تھا انگریزی کا جن کو جو بی اے میں جنہوں نے کیا ان کو پتا بڑا اوکھا پیپر ہوں گا کنیاں ساری کتابیں پڑھنی پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں بتانے کا مقصد کہ یہ پاسبل آپ کی کمٹمنٹ ہے آمین آپ کے لیے کلیسیائی عبادت کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے ساتھ آپ کے لیے خدا کے حضور وقت گزارنا کتنا امپورٹنٹ ہے آرام سے لوگ سارا کچھ مس کر دیتے ہیں رشتے داروں کو راضی کرنے کے لیے گھر مہمان آ گئے سی جڑے آ گئے سن انہوں نے ذرا چنگی طرح دسو ذرا خدا کی بےزتی کر دے تسی اتوار والے دن سویرے سویرے آ گئے انہوں کو چلو نہ لیں تو چلو ساڈے نال ہی ایسے رشتے دار نہ آئے تو اچھا ہے جڑے اتوار نو آ گئے تہاڈے گھر چرچ دے ٹائم نہ آپ گئے تے نہ تہانوں جان دیتا ہم نہیں ناراض ہو جان گے خدا دی خیر ہے رشتے دار نہیں ناراض کرتے ان کو بتائیں یہ نہیں میں کہہ رہا بدتمیزی ان کے ساتھ کریں ان کے ساتھ محبت سے پیار سے ان کو کہہ کے آپ چرچ کے ٹائم آگے آج چرچ چڑھتے پھر آگے ہم ٹائم سپینڈ کریں گے کی پتا ہونا زندگی بدل ہی جائے نہیں تو اگلی باری آن گے نہیں پھر کم از کم چرچ کے ٹائم نہیں آن گے اور نہ ہی تسی یہ رشتے دار بنو کہ تہاڈے چ نہ کوئی کسی کے گھر اتوار نو پہنچے ہو سویرے سویرے میں کہہ رہا ہوں دوجا نو روکو تسی آپ یہ بنے ہو ایسا کوئی آپ میں سے بھی نہ ہو اگر کوئی آپ میں سے ایسا ہے تو اپنے آپ کو خود ہی کہو اپنے آپ کو کوئی خیال کر خدا تیرے گل کرن دے یس تو ابراہیم خدا کے پاس جاتا تھا اور بھی باتیں ہو سکتی اور خدا اس سے بات کرتا ہاللیلویا وہ اویلیبل کرتا تھا اپنے آپ کو خدا مجھ سے بول اور صرف اس لیے نہیں کرتا آئے گا کہ بس ان جی بڑا اچھا لگا اتوار ہے چرچ جانا میں میسج سنا گا تو چلو اچھا تھوڑی دیر میں سکون ہوئے گا یقیناً وہ اسی لیے سنتا تھا وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا آمین کلام ہی آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے روٹی کھاتے بغیر تسی مضبوط نہیں رہ سکتے رہ سکتا کوئی ایک ٹائم نہ کھا لیے تو کی حال ہوتا ہے یہ روحانی خوراک ہے ہماری روزانہ کھانی ہے اور کلیسیائی رفاقت ویری امپورٹنٹ آپ کلیسیائی رفاقت میں رہتے ہیں آپ سلگتے رہتے ہیں یاد رکھیں کسی بھی شخص کی روحانی گراوٹ کا ایک نشان یہ ہوگا وہ کلیسیا سے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص روحانی طور پر کمزور ہونا شروع ہوا ہے تو اس کا سائن وہ ہو چکا ہے آلریڈی اس کا ثبوت کیا ہوگا کلیسیا سے وہ دور ہو چکا ہوگا وہ پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے اب نشان ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ وہ کلیسیا سے اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا ان چیزوں میں دعا کرنے میں کلام پڑھنے میں چرچ جانے میں اس کی دلچسپی نہیں رہے گی اور وہ بڑی ڈینجرس پوزیشن پر ہے وہ بڑی خطرناک پوزیشن پر ہے اس لیے میں آپ کو یہ بھی انکریج کروں گا ایز اے چرچ صرف اپنے احوال کے بارے میں نظر نہ کریں آپ جب چرچ میں ہیں میری تو یہ جواب ہے آپ کی بھی ہے
اگر آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کلیسیا سے پیچھے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں. اگر آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیں. آمین. یہ نہ کہ پادری صاحب ہی ہر جگہ پہنچے. پادری صاحب ایک کوئی ہے کہ ٹھیک ہے 5-7 فوٹو کاپیاں نہیں میں کرا کے سیٹ کر سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی بھی وہی رسپانس. اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں, خدا کے لوگ سمجھتے ہیں, آپ بھی جا سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ فلاں بھائی فلاں بہن وہ چرچ نہیں آ رہے کافی دیر سے, آپ ان کے پاس جا کے ان کے لیے دعا کریں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. آمین آمین. اور ان کو انکریج کر سکتے ہیں آپ کہ نہیں, اگر ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ بھی ان کی کاؤنسلنگ کریں. یہ نہیں ہونا جن آ جا کے رل جاؤ, جی کوئی غلط گل کرن دے تو تسی بھی رل جاؤ, اگلی باری تسی بھی چھٹی کر دو. اس کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. آمین. کئی جگہ منجی میٹنگ لا لیں نا, کلیسیا کے خلاف, چرچ کے خلاف, خاتمہ کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو ابراہیم سے خدا بار بار کلام اس لیے کرتا تھا, ایک چیز کہ وہ خدا کے پاس جاتا تھا. ہاللیلویا. خدا کے حضور جانا, خدا کے قدموں میں بیٹھنا کبھی بند نہ کرے, جو بھی صورتحال ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو پھر خدا نے اس سے کلام کیا, خدا ہی آ گیا, فزیکلی آ گیا اس کے پاس. پریز دی لارڈ. خدا کے آپ کی زندگی میں جو منصوبے ہیں, خدا تو پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ پورے ہوں. آپ کا کوآپریشن چاہیے. تو پھر خدا نے اس سے بات کی کہ این اسی وقت جو ہے وہ تیرے بیٹا ہوگا اور سارا سے ہوگا. اور لکھا پھر خدا نے تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا, اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے, حالانکہ میرا خامد بھی ضعیف ہے. پھر خدا نے ابراہیم سے کہا, سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میں میرے جو ایسی بڑھیا ہوں ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ بتائیں, مشکل ہے خدا کے نزدیک کچھ؟ تھک کے لگا مشکل ہے کہ نہیں؟ بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا. موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی, کیونکہ وہ ڈرتی تھی. پر اس نے کہا, نہیں تو ضرور ہنسی تھی. پھر دیکھیں اس نے ڈر کے جھوٹ بول دیا کہ نہیں میں نہیں ہنسی. لیکن خدا سے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ ہنسی تھی. کیسے ہو سکتا؟ اگین وہی بات, اسماعیل کی پیدائش سے پہلے سے لے کر خدا ان کو بار بار کلام دے رہا کہ اپنے فیتھ کو بڑھائیں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے ایمان کو یہاں پر لے کر آئیں تاکہ میں ان کے لیے کر سکوں. تو یہاں پر ہم نے ساری سارا کی سٹوری پڑھ لی ہے. کہیں پر آپ کو نظر آ رہا ہے سارا ایمان رکھتی تھی؟ ہاں نہیں نظر آ رہا. لیکن عبرانیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ آرے واپس اب میں ختم کرنے لگا ہوں, تسی ہم بول دے نہیں, ہنس دے تھے تسی. اوکے, لیکن ایمان ہی سے سارا نے بھی سنے یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی, اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا. ہاللیلویا. تو نئے عہد نامے میں ہمیں بتایا گیا کہ سارا نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا. یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ سارا کہیں ایمان میں ہے, لیکن اس کے بعد 2 واقعات ہوئے بائبل مقدس میں, سدوم اور عمورہ. یہی جو 3 لوگ آئے تھے, انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ اب ہم سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر گناہ بہت بڑھ چکا ہے. وہ ہومو سیکچولیٹی کے گناہ میں انوالو تھے, ہم جنس پرستی کا گناہ, اور پتہ نہیں کہاں کیسے کیسے گناہ میں وہ بھر گئے تھے. اس قدر گناہ بڑھ چکا تھا کہ خدا کو پھر آسمان سے آگ اور گندک کو نازل کرنا پڑا
सदोम और अमोरा को हलाक करने के लिए। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं ये करने जा रहा हूं। इब्राहिम ने कहा अगर 50 लोग होंगे फिर भी तू ऐसा करेगा? खुदा ने कहा छोड़ दूंगा। कहता 45, खुदा ने कहा छोड़ दूंगा। कहता 40, खुदा ने कहा छोड़ दूंगा। कहता 30, खुदा ने कहा छोड़ दूंगा। कहता 20, खुदा ने कहा छोड़ दूंगा। कहता 10 हो अगर, खुदा ने कहा छोड़ दूंगा। फिर भी 10 भी नहीं सी है। और खुदा ने कलाम किया कि मैं बर्बाद कर दूंगा। ये कलाम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? लिखा जब इब्राहिम बाहर गया तो उसने धुआं उठते हुए देखा सदोम और अमोरा से। सारा भी उधर ही होगी। अब ये वक्त हो रहा था, दोनों को यकीन आ रहा था जो कहता है वो होता है। हालेलुया। जो कहता है वो, ये कोई छोटा सा वाकया नहीं, 2 बड़े शहरों पर आसमान से आग और गंधक नाज़िल हो। खुदा ने कहा और फिर खुदा ने किया। फिर आगे हम जाएं तो लिखा है कि इब्राहिम जो है वो जरार में गया, वहां पर अबीमेलेक बादशाह था और उसने सारा को ले लिया। कैन यू इमेजिन? वहां पर इब्राहिम ने कहा ये मेरी बहन है, सारा ने भी कहा ये मेरा भाई है। और एक्चुअली वो बहन भाई थे भी, एक ही बाप की औलाद थी, क्योंकि शरीयत अभी तक नहीं आई थी इसलिए इजाजत थी। माँ उनकी फर्क थी। इब्राहिम और सारा की बाप एक ही था। तो शरीयत के दौर, जब शरीयत आई फिर खुदा ने बताया कि शादी कैसे करनी है। इससे पहले शरीयत नहीं थी, ये कलाम नहीं था। तो जहां पर हुक्म नहीं वहां पर हुक्म अदूली भी नहीं है। सो उसने इसलिए ऐसा कहा कि कहीं जो ये मेरी बीवी को देख के इसको रख ले और मुझे मारना दे। तो वहां पर खुदा फिर रात को अबीमेलेक पर जाहिर हो गया। खुदा ने कहा कि इस औरत को ना सुना, ये नबी की, ये शादीशुदा है और ये नबी की बीवी है। खुदा फिर अपने आप को खुदा ने जाहिर किया। गरचे वो दोनों ने झूठ भी बोला, फिर भी खुदा ने उनको बचा लिया। आमीन। और अबीमेलेक ने कहा, उसने भी मुझे कहा कि ये मेरी बहन है, मैंने तो अपने सच्चे दिल से उसको लिया। खुदा ने कहा तुम, मुझे पता है तुमने सच्चे दिल से लिया, तो मैं भी तेरे दास देता है। खुदा ने उसको ऐसे ही कहा कि मैंने भी तुझे बाज रखा है गुनाह करने से। तो उसकी बीवी उसको वापस कर। तो अबीमेलेक फिर जो है वो जाहिर है डर गया। उसने कहा नहीं करेगा तो तू और तेरे साथ जो है सारों को मैं मार दूंगा। खुदा ने कहा खुदा अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। आमीन। अबीमेलेक पर खुदा का रोब और दबदबा छा गया। उसने इब्राहिम को कहा तू चंगा बंदा नहीं सन मरवाने, सही गल दस सन। इब्राहिम ने कहा मैंने सोचा खुदा का खौफ तो इधर होगा नहीं, पर था। खुदा खुदा है। हालेलुया। खुदा ने ख्वाब में जाहिर होकर बता दिया कि मैं हूं खुदा। उसने कहा मैंने सोचा तू मुझे मार देगा, इसको रख लेगा। और कहनी है यहाँ पर एक और चीज देखे, 90 वर्ष की थी सारा और अभी भी इतनी वो अट्रैक्टिव थी, खूबसूरत थी कि अभी भी उसके शौहर को डर था। और ऐसा हुआ भी, इस कदर बरकत थी उसकी जिंदगी पर। हालेलुया। खुदा का कलाम उसे अभी भी खूबसूरत भी बनाए हुए था, मजबूत भी बनाए हुए था। हालेलुया। ये खुदा का कलाम करता है। कभी सोचा करें कि ये 90 साल की फिर भी यस लिखा हुआ। हालेलुया। ये खुदा का कलाम करता है। तो फिर जो है वो उसने अफकोर्स वापस किया सारा को, और बहुत सारी भेड़ बकरियां, चांदी भी दी, सिक्के भी दिए ताकि अब कुछ। और फिर लिखा खुदा ने इसको कहा कि इब्राहिम तेरे लिए दुआ करेगा। और देखा वहां पर खुदा ने उनकी औरतों के रहम बंद कर दिए थे सारा की वजह से कि किसी के औलाद ना हो। और फिर इब्राहिम ने दुआ की और फिर खुदा ने उनके रहम खोले। ये एक और मौका था इब्राहिम और सारा के लिए। खुद के औलाद थी नहीं उनके, और वो दुआ कर रहा पूरी कौम के लिए। खुदा ने उनके रहम खोल दिए इब्राहिम की दुआ के वसीला से। हालेलुया। खुदा ने फिर उनके फेथ को इनकरेज किया। और ये देख देख कर
फाइनली सारा का भी ईमान वहां पर आ गया और इब्राहिम पर। आमीन। और अगले चैप्टर में फिर हमें पता चलता है कि मुइना वक्त पर सारा के इजहार पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हमें ये बात समझ आती है जो लिखा है, ईमान ही से सारा ने भी सने यास के बाद हामिला होने की ताकत है, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जानना। विद एक्सपीरियंस शी न्यू, उसने तजर्बा कर लिया, जिसने कहा है वो कर सकता है और उसने करके भी दिखाया है। हालेलुया। इसलिए अपने माजी में देखा करें खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए। जब आप बड़े बड़े काम माजी में देख सकते हैं तो आज के नामुमकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। और दोनों इस पॉइंट पर आ गए, बावजूद नाकामियों के खुदा कलाम करता रहा, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता रहा और खुदा के कलाम ने उनके अंदर फेथ को जनरेट किया। खुदा की कुदरत को उन्होंने देखा और उनकी नजरें वादा करने वाले पर थी। हालेलुया। खुदा की जात पर थी और खुदा की जात पर जब आपकी नजरें लगती रहती हैं फिर आपका ईमान बढ़ा रहता है। जब पतरस यीशु को देखता रहा तो वो पानी पे चलता रहा, नजरें वहां से नहीं हटानी। हालेलुया। अगर गिर भी जाए तो फिर उठे और उसी पर अपनी नजरें लगाएं। आमीन। उसके कलाम से इधर उधर ना हो, नामुमकिन आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। चाहे इम्पॉसिबल है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रहा, सिस्टम में ना जाएं, जिस्मानी तरीका मत अपनाएं, दुनिया का तरीका मत अपनाएं, दुनिया के तौर तरीके को मत अपनाएं। खुदा के कलाम, खुदा की जात पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। आप देखें मौजा आपका इंतजार कर रहा है। नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा क्योंकि वादा करने वाला सच्चा है। कहिए वादा करने वाला सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जितना खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। Lord, we praise, we praise, we praise. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी की। हालेलुया। थैंक यू।